لوگوں کی خیالوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. خیالات میں سے یہ بھی ہے لوگوں کو دھوکہ دے کر جھوٹے جھوٹے قسم اڑا کر کے اسی طریقے وہ لوگ کا گزارا کھاتے رہتے ہیں. ان الذین یشترون بآیات اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنے ایمان کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں ثمنا قلیلا، دنیا کے معمولی سامان اور معمولی ثمن اور قیمت، دنیا پورا کا پورا سامان کبھی ایک دو بتا دنیا کبھی اللہ سے بنا دیا کہ اللہ سے معاہدہ کے جھوٹ نہیں بولیں گے پھر بھی بولتے ہیں، اور قسم کو اٹھاتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے پھر بھی بولتے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، اللہ سے جو عہد کیا ہے اور اپنے قسموں کے مقابلے میں ثمن قلیلا، ثمن قلیل اختیار کرتے ہیں، یہ پورا کا پورا جن کا اسم ہو گیا. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، یہی لوگ ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں ہے، جن کے کسی قسم کا معمولی حصہ بھی ہو آخرت میں جنت میں کے لیے نہیں. یہ لہم خبر بنے گا اس کے لیے لا کے لیے، اور پھر آخرت میں اسی کے ساتھ متعلق ہوگا سارا متعلق کے ساتھ، اور یہ پورا جملہ کے لیے خبر بنے گا ان کے لیے. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا يكلمهم الله الا رحمۃ، اللہ ان سے کلام شفقت نہیں فرمائیں گے. ویسے تو کلام کریں گے اللہ اخسؤ فیہا جہنم میں ذلیل ہو جاؤ، لیکن کلام شفقت اور یہ مہربانی والا کلام بالکل نہیں فرمائیں گے. ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ، ان کو دیکھیں گے بھی نہیں اللہ. لا ينظر ہمارا نظر شفقت، نظر شفقت، ولا یزکیہم، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہ بات نہیں کرتا افراد کے عجیب قسم کے اخلاق سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَوْمَ الْآخِرَةِ، اور انہی کے لیے عذاب الیم ہے آخرت میں. اب اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اس قسم کے قسم اٹھا کر کے لوگوں سے مال لے کر کے کھاتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ تحریف بھی کرتے رہتے ہیں. یہ تحریف بھی تو ایک قسم کی خیانت ہے. تحریف ایک خیانت ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ، اور یقیناً ان سے ایک جماعت ایسی ہے کہ یلوون ألسنتهم، جو اپنے زبانوں کو یہ کج کرتے ہیں اور اپنے زبانوں کو یہ موڑتے ہیں. بالکتاب بقراءۃ الکتاب، تورات پڑھنے میں مروڑ کر کے اپنی زبان تورات پڑھتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت لفریقاً، ایسی جماعت ہے کہ یلوون ألسنتهم، کہ وہ اپنی زبانوں کو کج کرتے ہیں اور یہ کہ بالکتاب بقراءۃ الکتاب، کتاب سے مراد تورات ہے، تورات کے پڑھنے میں منہ ٹیڑھا کر کے ادھر ادھر کرتے. کیوں؟ لتحسبوه، تاکہ جو چیز انہوں نے گھڑی ہے اس کو آپ لوگ شمار کریں من الکتاب، تورات میں سے. حالانکہ وما هو کائن من الکتاب، وہ کتاب سے نہیں ہوتا، وہ کہ اپنے یہ کلام کا بڑا آدمی کر سکتا ہے. اس میں کیا ہے سمجھ نہیں آئی؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی قرآن بنا کر کے پیش کرے تو آپ کو کیا ہے؟ آپ امی لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. ویسے مذاق کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو کہ بڑے شاعر تھے، اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار کو بطور استشہاد کے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے تھے. عبداللہ ابن رواحہ بڑے پیارے صحابی تھے. حضرت اکرم کی لوڑی تھی، ان کو بڑی پیاری تھی، اور بیوی جو حضرت کی تھی وہ بڑی سخت تھی. بیوی حضرت کو چھوڑتی نہیں تھی کہ
لوڑی سے اپنی خواہش پوری کرے. ایک دن بیوی کہیں باہر چلی گئی، تو حضرت اقدس نے فرمایا لوڑی کو راشا دے دیا، کچھ ہونا چاہیے. حضرت جی نے بہرحال اپنی جنسی خواہش پوری کر دی لوڑی سے. اسی دوران میں بھی پہنچ گئی. بیوی پہنچ گئی تو بیوی نے کہا کہ تم لوگوں نے قسم اٹھا کر کے تم نے گڑبڑ نہیں کی لوڑی کے ساتھ. کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کی. کہا کہ اگر نہیں کی تو قرآن پڑھو. بیوی کو یقین تھا کہ یہ جنابت کی حالت ہے، اس لیے وہ قرآن نہیں پڑھ سکے گا. کہا اگر تم نے نہیں کی ہے نا، صاف و پاک ہو. کہاں پاک؟ پھر قرآن پڑھو. قرآن پڑھو، میں دیکھتی ہوں کیسے. وہ پتا تھا کہ قرآن نہیں پڑھ سکے کہ ناپاکی کی حالت ہوگی تو قرآن کیسے پڑھ دیں. صحابی رسول. تو حضرت اقدس نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ظاہر یہ قرآن نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق من الفجر ساتعون. کیونکہ اشعار ہے ترانا الہدی بعد معاما، پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ اشعار ہمیں پڑھے اس نے ایسے حضر ترتیب کے لیے. بیوی نے کہا مجھے معاف کرے، بس میں نے آپ کے بارے میں مہربانی کی. بیوی نے کہا مجھے معاف کر دے، آپ کے بارے میں بدگمانی ہوئی ٹھیک نہیں. یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ کچھ تراویح لوگ آپ کو سنایا سننا بلوچوں کو سندھیوں کو کچھ چیزیں جاتی ہیں 20 رکعت میں وہی لوگ یہ سمجھتے کہ آپ دوڑا کریں قرآن پڑھیں تو ہوتا ہے. وہی نمین ہو اور یقیناً لفریق منهم خبر مقدم ہے. فریق یعنی کسی جماعت یلقونا جو چھیا کر دیتے ہیں اور کش کر لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں. السنتهم في الزمان بقراءة الكتاب تورات القرآن لتحسبوه ليجمعوا في سنة مختلف ہوگا. جڑا اس لیے کرتے کج اس لیے کرتے لتحسبوه تاکہ ان کی تعریف شدہ حصہ کو لتحسبوه تعریف شدہ محرف کو آپ سمجھیں من الکتاب. یہ بھی تورات کا حصہ ہے. حالے وما هو من الكتاب، یہ کتاب کا کوئی حصہ نہیں ہے. ويقولون هو من عند الله، جو جھوٹ بولتے ہیں جو مولوی کہتے ہیں وہ کائن من عند الله، جو ہم پڑھ کر کے آپ کو سنا رہے ہیں یہ سارا کا سارا اللہ کی جانب سے. وما هو من عند الله حالے اللہ کی جانب سے بھی. ويقولون على الله يكذب، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وهم يعلمون، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. وهم يعلمون انهم يكذبون، خدا کا جھوٹ کا ان کو پتہ بھی ہے پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. اور ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ ہے انبیاء نے خود بتا دیے کہ ہماری عبادت ہے. نبیوں پر جھوٹ ہوتے ہیں، وہ جھوٹوں میں سے ایک ہوتی ہے. نبی نے خود بتایا کہ ہماری عبادت کریں. اللہ کا اس کی تردید فرماتے ہیں ما کان لبشر، کسی بشر کو روا نہیں ہے، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے. اور نبی ظاہر ہے کہ بشر ہے. کتاب اللہ کسی کو کتاب دے دے کسی بشر کو اور حکمت دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نبوت دے دے. ثم یقول للناس، پھر یہ کہ وہ بشر لوگوں سے کہہ دے جس کو کتاب مل گئی نبوت یعنی نبی، پھر وہ لوگوں سے کہہ دے انہیں عبادت نہیں، تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ. من دون اللہ متجاوزین اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو. یہ کوئی اس طریقے اور پھر وہ کہہ دے لوگوں سے اس طرح کوئی بھی نہیں. ولیکن یقول، لیکن بشر یہ کہتا ہے انہوں ربانیین، اللہ کے بندو اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، ان کتابوں کی برکت سے جن کو تم لوگوں کو پڑھاتے ہو، اور وبما کنتم تدرسون، اور جن کو تم خود پڑھتے ہو. جن آسمانی کتابوں کو تم لوگوں کو پڑھاتے ہو اور جن کو تم خود پڑھتے ہو، ان کتابوں کی روشنی میں اور ان کی برکت کی وجہ سے تم اللہ والے بن جاؤ. تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، آسمانی جتنے بھی صحیفے ہوں، قرآن ہو، یہ سارے کے سارے
انسان کو ربانی بھی بنانے کے لیے سمجھ میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ ربانی کو آسان ہے، ظاہر ہے کہ فقیہ اور اللہ تبارک و تعالی مفسر محدث، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ ربانی کی ایک الگ وضاحت کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر، کہتے ہیں کہ ربانی وہ عالم ہے الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، الذی یربی الناس جو لوگوں کی تربیت کرے بصغار العلم چھوٹی چھوٹی باتوں سے قبل کبارہ بڑی باتوں سے، طلبا کی مستوی علمی کو اور سطح علمی کو صلاحیت علمی کو ان کی سمجھ کو دیکھ کر کے آنے میں گفتگو کریں، یہ تعلیم کی سمجھ رہی ہے۔ طالب علم وہ بتاتے ہیں کہ کتاب شروع کیا بسم اللہ سے کیوں، حدیث میں عبداللہ بن والے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ، اور پھر دوسری حدیث ہے غلام زیبان کے لم یبدا بالحمدللہ فوائزہ، تیسری حدیث آئی غلام زیبان لم یبدا بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوائزہ۔ اب یہ ابتدا تو ایک ہم نے بسیط ہے، اور اس سے کس طریقے پر اللہ تبارک کرے تین ابتدا کیسے ہو سکتی ہے، تو سمجھے کہ ابتدا کی تین قسمیں، ابتدا ہے نحوی میں بھی یہی، ارشاد الصدر میں بھی یہی، علم السلام میں بھی یہی، سمجھ میں آئی، اور ادب کی کتابوں میں یہی، فکر کی کتابوں میں یہی۔ طالب دورہ تک حیران ہوتا ہے کہ مباحث کس میں ہوتے ہیں۔ مولانا امیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نالائق علماء کی پہچان ہے، یہ نالائق علماء آپ بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو نہیں رہا، سمجھے، یا تو چونکہ علماء ہیں مدرسین ہیں اس وجہ سے میں اصطلاحات کچھ استعمال کر لیتا ہوں اور عوام کے سامنے یہ باتیں ہوتی بھی نہیں۔ ہر انسان کے مستوی علمی کو دیکھیں، اس کا سطح علمی کیا ہے۔ اب یہ جو بحث ہے، یہ جو بحث ہے تین حدیثوں کا آپس میں ٹکر ہے یا نہیں ہے، یہ بحث علمی حدیث کا ہے، یہ دورے کا حدیث سے اس کا تعلق ہے، اس کا منطق سے ہے، حساب سے ہے، جناب سے۔ تو چونکہ ایک ہفتہ استاد اسی میں لگاتا ہے، ایک ہفتہ تو جب تک اردو کی شرح وہ اپنے بازار سے کسی دکان سے لے لیتے ہیں تو خارج سے، اس لیے کہ کتابیں فوراً تقسیم ہوتی ہے وارثوں کی طرف سے، تو اب اس کتاب میں تو بڑا جب تک اردو کی شرح لے لے تو کچھ نہیں تو اسی پہ ٹکرائے وہ تلاش کرے۔ طلبا نے جامع فاروق کی شرط رکھی تھی کہ کون آ کر کے فوراً کتاب کو کون شروع کرتا ہے، چوری چھپی سے انہوں نے آپس میں شرط دیا، اس نے کہا فلاں استاد شروع کرے گا، کس نے کہا فلاں شروع کرے گا، کسی نے بھی شروع نہیں کیا۔ اس نے میرے بارے میں کہا تھا کہ فوراً کتاب شروع کرے گا، کچھ معمولی اصطلاحات پڑھا کر کے فوراً کتاب شروع کر دو، تو وہ جنہوں نے یہ میرے بارے میں شرط لگائی تو وہ جیت گئے، دوسروں نے کہا کہ کچھ دن اسی کو خوب لگیں گے، کچھ دن لگیں گے، انہیں اصطلاحات ہیں، یہ دیکھنا بھی چاہیے۔ تو ترتیب ہماری اس طرح شروع ہو گئی ہے کہ یہ دورہ میں لمبی لمبی بحث ہے، آخر میں ترجمہ بھی نہیں ہوتا، طلبا کو عبارت بھی نہیں آتی، ترجمہ بھی نہیں ہوتا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ شیخ علامہ محمد عابد سندھی الانصاری یہ دورہ حدیث کی کتابیں 6 مہینے میں پورا سلسلہ پڑھاتا تھا، ختم کر کے پھر واپس شروع کرتا تھا، سال میں 2 بار۔ اب ہمارے بخاری 4 جگہ پڑھے، 5 جگہ، ایک دورہ حدیث پڑھانے والا استاد، اور اب 14 استاد کسی مدرسے میں اور 15 استاد پڑھا رہے، سمجھتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ دکھ رہی، اللہ تبارک ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کر سکتا ہے آدمی، تحریک تو کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان تو اسی پر قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ ولید کو ہٹا دو، حضرت عائشہ کا بھائی تھا محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا، حضرت عثمان نے خط لکھ کر کے دیا اذا جاء محمد بن ابی بکر فاقتدوا، اب محمد بن ابی بکر کی ابتدا کرو،
اور دیگر لوگوں کو چھوڑو، یہی امام ہے تمہارا، میں امیر المومنین، اس کو امام مقرر نہیں بھیجتا۔ اذا جاء محمد بن ابی بکر فاقتدوه، ظالموں نے کیا کر دیا کہ فاقتدوه کو بتا دیا، خط کے اندر کہیں سے پتہ نہیں کیا کر دیا، اذا جاء محمد بن ابی بکر فاقتدوه، تھوڑا سا کھینچے اس کو نام بنا۔ جب اس خط کو پڑھا محمد بن ابی بکر کو پتہ چل گیا، اس طرح عثمان کے بارے میں لگتا ہے کہ محمد بن ابی بکر آج اس کو قتل کرو۔ 40 دن جو حضرت عثمان محاصرے میں رہے، اس میں محمد بن ابی بکر وہ گھر میں کود پڑا اور حضرت عثمان کی داڑھی پڑ گئی۔ محمد بن ابی بکر کا قصور ہے نہ حضرت عثمان کا قصور۔ محمد بن ابی بکر کو ظاہر ہے لکھنے والوں نے ظاہر میں جن منافقین نے تبدیل کی وہ یہ تھا کہ فقتلوہ، اس کو امام بنا، اس کی ابتدا کرو، اس کو فقتلوہ کر دی۔ اس لیے محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی، جھنجھوڑا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ بیٹا بھتیجا، کاش کہ ابو بکر زندہ ہوتا تو اس کے ساتھ میری داڑھی پکڑتا۔ تو محمد بن ابی بکر پر لرزہ طاری ہو گیا، گر گیا پیچھے اور چھوڑ دیا۔ سمجھے گیا یہ اس قسم کی تحریفات ہوتی رہتی، جو کوئی مسئلہ نہیں، یہ وہ بھی کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا الْمُلَّقَّرِينَ يَقُولُونَ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتَابِ تَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ بِالْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کو آواز دی لبشر خبر مقدم بنے گا، ان یؤتی اللہ الکتاب، یہ پورا بتا کہ مسلمان پر کتاب کیسے ما كان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب، کسی بشر کے لیے روانی ہے اللہ اس کو کتاب دے دے، آسمانی کتاب، والحکمت دین کی سمجھ دے دے، اور نبوت اس کو دے دے، ثم یقول للناس، پھر وہ بشر اور نبی لوگوں سے کہتے کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، متجاوزین اللہ کو چھوڑ کر کے، ولکن یقول، لیکن ہر نبی کہتا ہے لوگوں کو کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ، بما ان کتابوں کی برکت کی وجہ سے، ان کتابوں کی برکت کی وجہ سے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اگر وابستہ ہو بما کونوا ربانیین بتعلیمکم الکتاب، بتعلیمکم الکتاب، آسمانی کتابوں کی جو تعلیم لیتے ہو پڑھانے کی وجہ سے، وبما کنتم تدرسون، اور یہ کہ تم کو پڑھتے ہو، دونوں معنی یہ دونوں جو پر مصدر ہوگا، ولکن کونوا ربانیین، لیکن تم ہمارے بن جاؤ، بتعلیمکم الکتاب وبدرسکم، پڑھانے سے اور پڑھنے سے، آسمانی کتابوں کے پڑھانے سے اور پڑھنے سے، کیا ساتھ سمجھے میں یہی ہوتا پڑھ، آدمی جتنا پڑھائے گا جتنا پڑھے گا اتنا ربانی بن جائے گا، سمجھے؟ آسمانی کتابوں کی برکت سے نبی تو یہی کہتا ہے کہ آسمانی کتابوں کو پڑھا دو تو خود بخود اللہ بخود ہے، انشاءاللہ ربانی بن جاؤ گے۔ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بتعليم الكتاب، آسمانی کتابوں کے پڑھانے سے، وبما كنتم تدرسون، وبدرسكم، اور اپنے درس کی وجہ سے، درس و تدریس والے انشاءاللہ ربانیین بنیں گے، اور ربانیین پڑھیں گے پڑھائیں گے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اطاع اللہ کا کہا کہ یہ دعا ٹھیک نہیں، مکروہ ہے کہ اللہ کی زندگی کو لمبی کر دے، کیوں کر دے؟ دنیا میں رکھا کیا ہے؟ دنیا کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ دنیا کی سبھی چیزیں بس ٹھیک ہے، جب تک اللہ زندگی دے دے کسی کے لیے یہ دعا کر دینا کہ اس کو اللہ لمبی زندگی دے دے، کیا کرے گا لمبی زندگی؟ زندگی تو آخرت والی ہے، اس لیے فرماتے ہیں ٹھیک نہیں، امام احمد بنا کرتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے جو حنبلی ہے سلفی ہے، حنبلی لیکن ابن جوزی فرماتے ہیں نہیں یہ دعا ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تصنیف کر رہا ہوں، 40 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں اللہ کی وہ معرفت مجھے حاصل نہیں تھی جو اب 50 سال کی عمر میں، اس سے زیادہ آدمی جتنا پڑھتا جائے گا، جتنا درس تدریس کرے گا، جتنے کتابوں کا مطالعہ کرے گا، اللہ کی معرفت کتنی بڑھے گی اور اللہ کی تصدیق کتنی ہوگی، ایمان اتنا ہی ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے
ہوئی بات ہے، علماء کے لیے خاص طور پر اللہ کو زندگی دی، اس لیے ہمارے پیر حضرات کے جو مرید ہوتے جوش میں آتے، اللہ میرے پیر کو 120 سال کی زندگی دے، اللہ تعالیٰ میرے پیر کو 120 سال، ورنہ میرا پیر 70 سال کی مرتا ہے 60 سمجھے میں 120 کی سال میں 70 ولا يأمركم اور بشر اور یہ سب ختم ہے اللہ کا ملوتی ہے ولا يأمركم اور نبی تمہیں حکم یہ نہیں دیتا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا تم فرشتوں کو اور انبیاء کو ارباب رب بنا یہ ایامرکم بالکفر بعد اذا انتم مسلمون کیا نبی کو کہا کہ اللہ تمہارے حکم دے گا بعد اذا انتم مسلمون جب آپ مسلم یہ کہ آپ مسلمان ہو گئے اسلام کی بات نبی اللہ کو بڑا کہ کفر ہے، یہ تو سارے کفر ہے، کسی کو رب بناؤ یا رب بن جاؤ یہ تو کفر ہے، اور نبی اس قسم کا حکم نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ انبیاء سے اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان کا کہ میرے نبی پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخری نبی پر ایمان، آخری نبی کی امت کی بھی تصدیق، یہ جب نبی خود مکلف ہے یہ تو کفر والا حکم ہے۔ نبی کہتا ہے کسی کو تم غیر خدا کو یا رب بنا مجھے رب بنا دے تو کفر ہے، جبکہ اللہ نے انبیاء سے بھی ایمان کا وعدہ لیا ہے، اللہ نے ایمان کا وعدہ انبیاء سے بھی لیا۔ دیکھو وعدہ خبر آگے لتؤمنن به ولتنصرنه اسی آیت میں ارے رب سمجھ میں نہیں ہے اذکر اذا اخذ الله ميثاق النبيين، یاد رکھ لیں جب اللہ پاک نے اذا اخذ الله ميثاق النبيين نبیوں سے پکا وعدہ لے لیا، کیا وعدہ لیا؟ لما آتے جو کچھ میں تم کو دوں گا موصول ہے، محلہ منصوب ہے، آپ کو آتے کو کے لیے دوسرا مفعول ہے، لما آتے کو من کتاب میں بدل جو کچھ میں تمہیں کتابوں میں دوں گا، ثم جاء رسول مصدق لما سبق معكم من التوراة والانجیل والکتب الاخرى، پھر یہ کہ آخری نبی آیا جو تصدیق کرے گا آپ کی ان کتابوں کی جو تمہارے سامنے ہے، تورات انجیل کی بنائی تو لتؤمنن به یہ جواب قسم ہے سمجھ، اور دادا کا جواب شرط ہے لتؤمنن به اس نبی پر تم ایمان لاؤ گے ولتنصرنه اور اس کی یہ کہ ہر طرح سے مدد کرو گے۔ قال اللہ نے فرمایا اقررتم تم نے اقرار کر لیا واخذتم على ذلك اسری اور میرا عہد اس پر تم لوگوں نے اختیار کر لیا لے لیا، واخذتم على ذلك اسری اسر کا معنی ہے سخت عہد تم قالوا ہم سب نے کہا اقررنا ہم تمہیں اس کا اقرار کر دیا۔ قال اللہ نے فرمایا اذا كان الامر كذلك جب صورت یہ ہے کہ آپ نے اقرار کر دیا ان اقررتم فاشهدوا جب تم یہ اقرار کرتے ہو تو اس بات کی کہ آخر رسول کی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی ہوگی سب کی تو فاشهدوا تو پھر یہ گواہ ہو جاؤ وانا معكم من الشاهدين میں تمہارے ساتھ یہ تمہارا اللہ کریے میرے شاہدین کی ضرور شاہدین کی ضرور کرنے گا اور میرے شاہدین کے ساتھ اللہ کی خبر ہے۔ قال اللہ نے فرمایا ان اقررتم جب آپ اقرار کر رہے ہیں تو فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين آپ بھی گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك جو اس اقرار کے بعد فمن تولى بعد الاقرار جو اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا اور آئے فاسقون فاسق بنے گا تو یہ بتاؤ کیا کوئی نبی فسق اختیار کرے گا یا کوئی نبی کفر اختیار کرے گا؟ نہ انبیاء کو خود ایمان کی ہدایت ہے، آسمانی کتابوں کی ہدایت ہے، توحید کی ان کو ہدایت ہے، شرک سے ان کو نفرت ہے، تو کون نبی بتائے گا کہ میری عبادت کرو یا یہ کہ اللہ کو مجھے معبود بنا دو یا فلاں کسی اور کو معبود بنا دو؟ نبی اس طرح نہیں۔ عیسیٰ اللہ کے انبیاء میں سے پکا سچا نبی ہے اور یقیناً عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مجھے معبود بنا دو، لہٰذا تم نصارہ جھوٹ بولتے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بناتے ہیں، چونکہ مسئلہ صورت بنیادی کلام اور حکم یہود اور نصارہ سے خاص طور پر نصارہ سے اور یہود کی زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، اللہ کے بعد کچھ فرق پڑا نہیں پڑا۔ باقی نبی مصدق ہے، یہ سب کچھ اس کی تفصیلات میں آپ الف لام میں بتا چکا ہوں، اور آپ کی آسمانی کتاب بھی مصدق ہے، آپ کی امت بھی ثابت ہو گئی کہ مصدق ہے، یہ ساری تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ اللہ کی ذات سے کبھی میں نے کہا یہ ساری یاد ہے۔ یہاں نبی کا اطلاق ارواح روح پر نبی کا اطلاق، روح پر اطلاق۔ اسی طرح سورہ احزاب کے اندر وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وعمل ستة نبي كإطلاق Tuhan arwah akan berubah Tuhan sama ciri beda. وَيَدْخُلُ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ayat awal jangan dia berkorban kerja. Faham namanya. Alhamdulillah istimewa sedang terjadi. Ayat awal bahasa ada ikrar. Istikrar gimana nak keberadaan ini? Wah berkorban kerja. Fayabuna khairan lillah. Dikira isi ojis putar sekali. Apa sahaja? Ayat awal ya al-rawzuna yang dia berkorban kerja. الحاضر إكرام الاستكرار فيبقون غير دين لا يقول المنزل فيبقون طلب غير دين الذي كان يسيركم جب هو الله يا الله سبحانه وتعالى وله أسلم من في السماوات أصيل الله كثير فرب ذلك جو آسمان میں تسلیم آسمان میں جو زمین میں جو Tuhan خوشی کی حالت میں جب خوشی میں ہو تو کرن جانا حسد دی سارے اللہ کے فرمان بردار ہے یہ اللہ کے فرمان بردار ہے ہمارے قضا و قدر سے اللہ تبارک کرے اتنے شکر ہے جب موت بھی ہو حیات سب کو اللہ کو ماننا ہے سب اللہ کے ہاتھ میں لہو اسرار السماوات یہ لہو اللہ کو کیا ہے اس میں متعلق ہے اس کے ساتھ بابا اسرار السماوات کی پورا جملہ حال میں بابا لفظ اللہ سے آئے نوال لولا بارا اقرار اس اقرار کے بعد انبیاء کے اوپر داری کریں گے فیبقون غیر دین میں جائے دیگر اور آنا کو اپنا اسرار السماوات بنا اسمان کو مخلوقات ہے سب نے خوشگوار کیا ہے اور خوشی کی حالت میں وکرہن اللہ مسلیم کی حالت میں تاہین و کارہین آدمی ہم اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اللہ کو بنا کر یہ کہ یہ مفعول مطلق ہے مفعول مطلق جس سے مضاف رحمت کے اعتبار سے وَلَهُ وَسَلَمَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اسلام توحید سلامت توحید اسلام توحید مکہ مدینہ ہے اسلام توحید مکہ ہے اس وقت مفعول مطلق ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور انہیں کے پاس سب کو لوٹایا جائے گا اللہ ان کے پاس سب کو لوٹایا جائے گا اللہ کے بار میں حاضر ہو رہا ہوگا کوئی بھی کسی کی یہ بات نہیں ہے نبی کے ساتھ کو بتائے گا تم نبی کو خدا بنا بلکہ نبی قول بولیے قل آمنا باللہ آپ سے کہتے ہیں ہم نے نبیہ جانا کی ایمان ہے وما آسمانی کتاب انزل آیا جو اکبر نازل ہوگی وما ان کتاب انزل آیا ابراہیم پر نازل ہوگی اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر واسباطہ اور کی اولاد پر وما ان کتاب اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ و عیسیٰ بن مریم والنبیون نذیر انبیاء کو ربهم اللہ کی طرف سے آمنا ہم ایمان لائے اسحاق بن اللہ نفرق بین آمنا سے آمنا ہم ایمان لائے اسحاق لا نفرق بین احد منکم من الرسل انبیاء کے درمیان اتفاق نہیں کریں گے تفریق نہیں کریں اور تفریق کی صورت قرآن میں خود بیان کیا ہے بأنه من البعض ولد اور ببعض کسی نبی کو مانے اور کسی نے انکار کرے جیسے کہ یہود عزیر کو مانتے عیسیٰ کو انکار اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے حضرت عزیر علیہ السلام انکار کرتے ہیں ہم اس طرح نہیں قل آمنا بالله وما أنزل من آمنا بالله وما أنزل إلينا اور وما أنزل علينا دونوں کو فرق آپ کو بتایا الاسلام کے اندر وہاں پر کلو آمنا بالله خطاب امت کو ہے اس لیے کتاب آسمان سے آ کر کے امت پہ آ گئی ہے کلو آمنا وما أنزل إلينا اور یہاں پر براہ راست نبیوں پر اس کا نزول ہوتا ہے اور خود خطاب نبی کو اور اس وجہ سے علینا وہاں پر الینا ہے یعنی کہ دونوں کو فرق بنا کر بتایا والآمنا بالله اللہ پر ہمارا ایمان ہے وما انزل إلينا اسماعیل عیسیٰ یعقوب اسباط واسباط من الولد وما اوتي موسى ما رسول ذکر آیت کا ہونا ضروری وما اوتي موسى اور عیسیٰ کو کتاب دی گئی والنبیون دیگر انبیاء کو من ربهم اللہ نے ہم سے کتاب دی گئی
آمنا حالت قومنا فرق بین من منهم انبیاء کی طرح کوئی تفریق نہیں کرتے ونحن له مسلمون اللہ ہی کی توحید وحدانیت دیتا ہے ونحن موحدون له ایک ونحن له مسلمون اب اسی کے سامنے سر تسلیم مخاطب کرتے ہیں سمجھے اور مسلم تو وہ ہوتا ہے من سلیم المسلمون من لسان ویدی مسلمان اس کی حیثیت کو سے محفوظ رکھے ہاتھ اور پاؤں کی ہاتھ اور زبان کی حیثیت کو سے محفوظ ہے تو پھر بقا مسلم اللہ کو بندگی کا ہونا ہے اللہ اور آسمانی کتاب انبیاء سب سے بڑا مسلم نبی ہے انبیاء کو سے محفوظ ہے اس کی سلامتی کو دے دے پھر یہی ہوگا کہ نبی کو ایمان بننا مسلمان ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تکلیف اس کی زبان سے مسلمان کو نہ ہو تو کون سا مسلمان ہوگا جس کی زبان سے اللہ کو تکلیف ہو اور انبیاء سمجھتا ہے مسلموں میں انبیاء خود آتے اور سب سے بڑے مسلم نبی ہوتا ہے اور میں تو اول المسلمین اور جو مسلم ہوتا ہے مسلم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اسلام کی دولت ہو اسلام اس کا مذہب ہو اس لیے وہ جب غیر اسلامی دین ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا کلام کرتا ہے فلاں وہ اب کبھی بھی قبول نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اسلام ناسخ ہے یار جو وحدت الادیان یہ قائل ہے ان کے منہ پہ تماچا ہے بہت افسوس کی بات ہے آدمی حیران ہوتا ہے ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں وہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھوڑے کی زین پاؤں تک رکھا نہیں جاتا تھا کہ اس سے پہلے قرآن پڑھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کہاں ہے بخاری شریف قرآن زین گھوڑے کا رکھا نہیں جاتا تھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور زبور ایک ہی چیز ہے یہی بات ہے قرآن ناسخ اور زبور منسوخ الگ الگ چیز ہے کیسے پہلے دن کی تقریر ہوتا ہے یہ قرآن مطلوب کی بات ہے سمجھے یہ مستری معنی میں اور اشتقاق والے معنی میں اور اس اعتبار سے اس سے یہ قرآن عربی جو اس کا مصطلح یہ مراد نہیں ہے لیکن مطلوب کہہ کر کے زبور کو کس کہتے ہیں ومن يبتغي غير اسلام کے علاوہ جو بھی شخص طلب کرے گا بطور دین کی کوئی اور دین فرماتے ہیں فلا يقبل منه ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا وہ فی الآخرۃ من الخاسرین اور یہ شخص آخرت خسارہ والا ترکیب بالکل یہ کیسا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم کیسے ہدایت ہے کہ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور شہید گواہی بھی دیتے ہیں اللہ رسول حق آخری نبی حق ہے اور جہاں ہمیں بینات ان کے پاس معجزات بھی آ گئے پھر بھی یہ کلام کا برکت اور کر رہا ہے یہ یہود تھے ان کی گواہی بھی تھی کہ آخری نبی کو حق ہے لیکن جب نبی آ گیا وہ اسلام لے کر جا کے وہ کر گئے ان باتوں کی ہدایت کی كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين پڑھنے سے ظالم اور ظالم کی ظاہر نہیں تھا لوگوں میں سے بہت کم لوگوں نے ایمان لائے اولئک جزاؤہم النار لعنت اللہ یہی لوگ ہیں جن کی سزا یہ کہ النار لعنت اللہ ان پر اللہ کی لعنت فرشتوں کو ورنا سے اجمعین اور لوگوں کی خالدین فیہا یہ حال ہے علیہ کی زمین سے ترا علیہ وہ اس لعنت کے اندر رہیں گے نہ یعنی جہنم میں لعنت میں جائیں نہ یخفف عنہم العذاب عذاب کا حق نہیں کیا جائے گا ولا هم ينظرون نہ ان کو مہلت دی جائے گی مہلت بھی نہیں دی جائے گی ولا هم ينظرون اور ان پر نظر شفقت بھی نہیں ہوگی انذار سے تمہارا وقت مہلت نہیں دی جائے اور نظر سے دونوں کا مجبور ضرور آئے گا اور نظر سے نظر شفقت اللہ نہیں فرمائے گی اولئک جزاء اولئک مبتدا بنے گا مفہوم ہے اور جزاء مبتدا ثانی اور ان لعنت اللہ آخر کلام اپنے خبر سے خبر بنے گی جزاء پھر مبتدا
علیہم ہم ضمیر سے ملعونین مراد جو کہ معنی تو مفعول بھی ہے، مفعول تو اس لیے خالد کی سے ہاتھ ملے. یہ بھی کافی ایک مذہب کو تعبیر کرنے کی ضرورت پڑے گی، ورنہ کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں. اس لیے ابن مالک اور دیگر حضرات وہ کہتے ہیں کہ العالم مبین الحیات کو بیان کریں، چاہے فاعل ہو، ہے مفعول بھی ہو، ہے مبتدا ہو، اس کی خبر ہو، یہ سب ان کے ہاں جائز ہے. اور مذہب ابن مالک کا ہے، کافی لوگوں نے لیا نہیں، اس میں ہر جگہ تعبیر کریں گے، کیا کریں گے بس. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک. آج اس ارتداد کے بعد جو لوگ ارتداد سے توبہ کریں وَأَصْلَحُوا مَا أَفْسَدُوا اور اپنے گناہ کو ٹھیک کر دیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ کو بخشے گا اور اللہ ان کا رحم کرے گا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا ثم ازدادوا کفرا، ان کا کفر بڑھ گیا، لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ ہیں گمراہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو گمراہ. یہ مسئلہ مولانا آ گیا، ایمان کے بعد کفر کر لیا تو مرتد ہو گیا. مرتد کی توبہ قابل قبول کیوں نہیں؟ مرتد کی توبہ قابل قبول نہیں. لن تقبل توبتهم کیوں کہا ہے؟ مرتد کی توبہ قابل قبول ہے. ان المرتد یستتاب، سے کہا جائے گا توبہ کر جو تیرے اشکالات ہے وہ اشکالات بتا دے. کسی مولوی کو تکڑے تو آپ اشکال کا جواب دیں گے، اشکال کے جواب دینے کے بعد پھر بھی تم مرتد رہے گا، پھر قتل کرے. توبہ کرے مرتد تو توبہ قابل قبول ہے. آیا نہیں سمجھ یہ جو مسئلہ تو یہ کیسے کہا تم کی توبہ قابل قبول ہے؟ مفسرین کی رائے ہے کہ کچھ خاص ہو ہے، اور ان الذین سے الذین اسم الموصول یہاں پر معبود معرفت معبود افراد ہے، یہ عام مرتدین کے بارے میں نہیں ہے، خاص قسم کے لوگ ہیں، عام مرتدین کے بارے میں نہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، جو کفر کرے ثم ازدادوا کفرا، یہ کفر تمیز ہے محول عن الفاعل ہے، یعنی ثم ازداد کفرهم، ثم ازداد کفرهم. اب باپ آیا کہ کفر کو تمیز بنایا گیا، یہ تمیز محول عن الفاعل، تمیز محول عن المفعول. قرآن میں دو لفظ کو کثرت سے استعمال ہے. لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون، یہی لوگ ہیں جو کھلے دلے کے گمراہ. ان الذین كفروا وماتوا كفار، جنہوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ کفار اور کفر کی حالت، اس کو کہتے ہیں قطعی الکفر. کفر اس کا قطعی ہو گیا، اب پکا ڈٹا ہو گیا. ابو جہل اور شیبہ ولید امیہ یہ سارے کے سارے قطعی. فلن يقبل من أحد، جو کفر کیا اور کفر پر مرے فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا، ان میں سے کسی سے زمین بھر کر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. لن يقبل من أحد، ان میں سے کسی سے بھی ملء الأرض زمین بھر کر کے ذهبا سونے کے لحاظ سے، زمین بھر دیا جائے سونے کے لحاظ سے، سونے آ جائے تب بھی کافر قبول نہیں ہوگی. ولا يفتدى به، اگرچہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو فدیے کے طور پر دے دے، عوض کے طور پر دے دے. ولا يفتدى بملء الارض، ولا يفتدى بملء الارض، اس ملء الارض کو وہ اگرچہ فدیے دے دے کہ میری جان چھوٹ جائے اس عذاب سے اللہ کی، اور توبہ میری قبول ہو جائے، نہیں ہوگا. یہ قبول ہو جائے اور میری جان چھوٹ جائے عذاب سے، نہیں ہوگا. ولا يفتدى، یہ لوگ وسیع اس کو کہتے ہیں مولانا سمجھیں، اور لوگ وسیع کا ہمارا میں نے آپ سے عرض کر دیا، اللہ کو وعدہ کریے کہ اس کو کہتے ہیں کہ ہار بناتے ہیں. فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا على كونه مفتديا، على كونه مفتديا به، على كونه مفتديا به. إذا عاد فدیے کے طور پر دے دے اس ملء الأرض کو تب بھی قبول نہیں ہوگا. أولئك عذاب أليم، یہی لوگ ان ہی کے لیے عذاب الیم ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا.
جب خبر مقدم بنے گا من لا الہ الا صرف مبتدا مؤخر، لیکن یہ مال کافی سے اللہ خبر ہے یا یہ میں نے ہم سے کر دیا کہ بتاتے ہیں کہ اس سے خاص قسم کی مرتد مراد ہے۔ اور ابن عباس کا قول ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو زبان سے اللہ کو بڑا کرے اقرار کرتے تھے، لیکن اندر اللہ کو بڑا کرے زبان سے اسلام قائم کرتے تھے، اندر سے پکے بے ایمان تھے، وہ کافر جاہل، اس سے کافر جاہلی مراد ہوگا جو ان الذین کفروا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، اس کا ختم ہوگا۔ اب مال دے کر کے جان چھڑانا، کافر کا مال خرچ کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن مومن کرنے تو بہت اچھا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ کافر سے مال قابل قبول نہیں، لیکن مومن کرے گا بہت اچھا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ مومن کو خطاب ہے۔ ہرگز آپ نیکی کو نیکی نہیں پائیں گے حتیٰ تم کو یہاں تک کہ خرچ کرو مما اس مال میں سے کہ تحبونہ ہو جس کو تم پسند کرتے ہیں۔ جو بھی آپ خرچ کریں گے قیمتی یا غیر قیمتی چیز ما تنفقون من شیء فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اصل یہ کہ ما تنفقون من شیء جو بھی خرچ کرو گے یجازیکم علیہ، اللہ اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں بدلہ دیتا ہے۔ یجازیکم علیہ یجازیکم بہ، اس کا بدلہ دیتا ہے۔ کیوں؟ فإن اللہ بہ علیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ جزائے محضور کی تعلیل ہے مولانا، یہ اس لیے اس قسم کے دھکوں سے لے کر کہتا ہوں کہ سارے کے سارے اشکالات کے جواب ہوتے ہیں۔ شرط سبب ہوتی ہے جزا کے لیے، جزا کا سبب ہوتا ہے۔ اب تمہارا خرچ کرنا یہ اللہ کے علم کے لیے تھوڑی سبب ہے، اس لیے غور کرو نا، کچھ تو آپ کا بھی تو دماغ ہے اردو ہے۔ شرط سبب ہوتی ہے، جزا مسبب ہوتا ہے۔ ما تنفقون من شیء، آپ کا خرچ کرنا یہ سبب، فإن اللہ بہ علیم، اللہ کے علم کے لیے تھوڑی، اس لیے کہا جائے گا ما تنفقون من شیء یجازیکم علیہ، یعنی یجازیکم بہ، جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دے دے گا۔ یجزیکم بہ، اس کا بدلہ اللہ تمہیں دے دے گا۔ اب خرچ کرنا یہ بدلے کے لیے سبب ہے، بدلہ جنت میں ملے گی اگر اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ اب اس جواب محضور کی، اس جزائے محضور کے لیے تعلیل اور علت ہے، فإن اللہ بہ علیم۔ یہ کئی جگہوں میں قرآن میں سینکڑوں مقامات پر اس طرح ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا تسامح ہوتا ہے، مفسرین کا تسامح ہوتا ہے کہ وہ تعلیل جواب کو جواب کے گئے مقام قرار دے کر کے جواب قرار دیتے ہیں، لیکن آپ کو تو اللہ تعالیٰ کرے کہ جواب سے کچھ کام لینا تو چاہیے۔ بھائیوں کا سلو کا اگر یہ آپ کی تقسیم کرے تو فقط مصیبت رسول من قبلک، آپ سے پہلے میرے رسول کی تقسیم کی، نبی کی تقسیم فقط مصیبت رسول من قبلک، آپ کی تقسیم کی جائے، آپ کی فقط مصیبت رسول من قبلک، سابق انبیاء کی تقسیم تو پہلے ہوگی، سمجھ لیجیے۔ تو آپ سے پہلے نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، یہ تھوڑے ایک دوسرے کے لیے سبب ہو سکتے، اس لیے ان یکذبوک فلا تحزن، آپ کی اگر تقسیم ہو جائے پریشانی ہو جاؤ، یہ عادت لوگوں کی چلی آ رہی ہے اس طرح خبر۔ اب تسلی رکھو، اب مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے، آپ سے پہلے انبیاء کی تقسیم ہوگی۔ جیسے شاگردوں کے سامنے آپ کے سامنے پکڑ کر کے فوجی حضرات میری پٹائی کریں، میں تو بہت اور رسوا ہو جاؤں گا تمہیں شاگردوں کے سامنے کیا ہے میری پٹائی ہو جائے۔ لیکن اگر یہ کہ آپ کو بھی مرغا بنائے فوجی حضرات، مجھے بھی بنائے تو مصیبت عام ہو گئی، ہلکی ہو گئی، مصیبت عام ہو جاتی تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب مصیبت کی رحمت خفت، یہ اس کا خیال رہے۔ قرآن میں اکثر مقامات پر فا آئے گا اور اس کو ہم جزا قرار دیتے شرط کے لیے، لیکن وہ حقیقت میں کوئی جزا نہیں ہوتا، وہ علت ہوتا ہے۔
جواب موصول کی جزائے موصول کی علت ہوتی ہے ما تنفقو ما معلوم منصوب ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے فإن اللہ بھی علیم اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے یجازیکم اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ تمہیں دے دے گا اس لیے کہ فإن اللہ علیم بھی اللہ اس کو جانتا ہے. اس کے بعد مولانا کا اعتراض تھا یہود کا تو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے کہ میں ابراہیم ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت کھلاتا تھا. تم کیوں کھاتے ہو؟ آپ ابراہیمی کہاں سے بن گئے؟ اسماعیل محمد بن عبداللہ اسماعیل ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا. ابراہیم کہاں سے بن گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے. ابراہیم علیہ السلام پر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا اور آپ محمد رسول اللہ کھاتے. جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام نہیں تھا اور کسی پر بھی حرام نہیں تھا. البتہ حضرت نے آپ کی اسرائیل کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو حلق النساء دی, اس کو تکلیف ہو گئی حلق النساء دی کہ رنگ یہ جو پاؤں کی سخت قسم کی تکلیف ہوتی ہے. حضرت نے نظر مانی کروا دیا اگر آپ مجھے اس سے نجات دے دیں گے تو میں جو سب سے لذیذ چیز جو مجھے پسند ہے وہ میں نہیں کھاؤں گا, اس کو میں درد کر دوں گا. وہ کیا ہوا تو وہ اونٹ کا گوشت آپ کو پسند تھا اس لیے آپ نے نہ تورات کے اندر اس کی حرمت موجود ہے. سمجھیے کہ آپ اسی چیز تورات سے پہلے چیز اور چیزوں کے بارے میں بات تورات میں بنی اسرائیل کی بدعملی کی وجہ سے وہ پر حرام ہوا. اب اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حرام تھا اور یہ تھا یہ تورات تم لوگ لے کر کے آ جاؤ اور اس میں لکھا ہوا ہے. بالکل نہیں. کل تمام کان کی بنی اسرائیل من قبل ان تنزل التوراۃ پھر کیا کل تمام کان کی بنی اسرائیل من قبل ان تنزل التوراۃ کو میں نے ہجرت کے ساتھ بولا. ہر قسم کی کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے من قبل ان تنزل التوراۃ تورات کے نزول سے پہلے کے الا من حرم اسرائیل علی نفسہ یہ استثناء ہے. ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر جس چیز کو حرام کیا یہ برکت بطور نظر ہے. باقی آپ کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا تو قل ان کنتم صادقین فی دعواکم اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ میں فاتو بھی تورات لے کر کے آ جاؤ اور یہ اس کو تلاوت کر کے مجھے سنا دو کہ کہاں تورات. قل ان کنتم صادقین اگر آپ سچے ہیں فیما تدعون اپنے اس دعویٰ کے اندر فاتو بھی تورات ہے تو فاتو بھی تورات یہ شرط مذکور کے لیے ان کو صادقین. لیکن اگلے والے شرط میں اس کی وضاحت کرنا ہے تو اس لیے شرط معلوم کرتی ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا آسان کفی کی نظر کے مطابق آپ کسی موجود ہے صادقین کو شرط قرار دے دیں فاتو بھی تورات اس کے لیے ملتا کوئی آسمان کو نہیں پڑے. لیکن مصری کا مطلب ہے کہ مصری کا حضرات میں بتاتے ہیں تو مصری کیا مسئلہ یہ ہوگا قل ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے اس دعویٰ کے اندر فاتو بھی تورات لے کر کے آ جائے فتروہا اور تلاوت کر کے اس کو تلاوت کر کے مجھے دکھاؤ اور سناؤ ان کنتم صادقین. یہ سب کچھ جب نہیں ہے تورات میں تو یہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹ بھی کس پر آسمانی کتابوں پر اللہ پر. فمن افترا علی اللہ کذبا یاد رکھ لو جو شخص اللہ پر جھوٹ بولے گا من بعد ذالک بعد اللہ تبارک اس وضاحت کے بعد من بعد ذالک بعد حاضر حضور اس وضاحت کے بعد جو بھی جھوٹ بولے گا اولئک هم الظالمون یہ اللہ تبارک ظالم ہوگا اور معاند ہوگا. ظالم ہمارے یہاں پر معاند جو مخابرت اللہ تبارک کے لیے کہ کسی طرح یہ نہ مانے. سمجھتا ہے مقابلہ بات تمہارے سامنے واضح ہوگی تمہارا دل بھی اس کو مانتا ہے لیکن اللہ تبارک پھر بھی معاندت کے طور پر معاندہ یہاں تک کہ جو آپ مانتے نہیں یہ معاندہ یہ جہود ہے کفر جہود ہے اس کو کہتے ہیں. ارے مولوی کچھ فرق پڑا نہیں پڑا مولوی میں بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں. ایک مولوی بات ہو جاتا ہے ظاہر بات ہے لیکن مانتا نہیں. علماء رسول نے بھی یہی کہا ہے کہ علماء رسول کی 4-5 قسمیں ہیں. آپ کو جانتا ہے ظاہر اور باطن لیکن مانتا نہیں. فہذا هو
مولوی المعاند مولوی، جو حق کو جانتا ہے ظاہر اور باطن ہے لیکن پھر بھی مانتا نہیں اس کو، یہ مولوی معاند سے نہیں۔ اور دوسرا جو ظاہر تو مانتا ہے لیکن باطن اندر سے وہ حق کو تسلیم نہیں، یہ منافق مولوی ہے، یہ منافق مولوی ہے۔ تیسرا جو اللہ کا بھلا کرے، حق کو حق سمجھتا ہے لیکن حق کو بیان نہیں کرتا، چھپاتا ہے کسی مسئلہ دنوی کی وجہ سے، یہ مولوی مداہن ہے، اب خود ظاہراً اور باطناً اس کی مخالفت کرتا ہے، معاند ہے، اندر باطن سے مخالفت کرتا ہے، ظاہر میں مانتا ہے، منافق ہے، حق کو حق سمجھتا ہے لیکن دنیا کے لیے اس کو چھپاتا ہے، یہ مولوی مداہن ہے۔ اور اپنے سے بڑے مولوی کو نہیں مانتا، یہ مولوی مکابر ہے، متکبر، اپنے سے بڑے نہیں، اپنے سے چھوٹے کو نہیں مانتا، بڑے کو بھی نہیں مانتا ہے، چھوٹے کو، دوسرے مولوی کو نہ مانے، یہ متکبر ہے۔ آپ نے دیکھا سوالات کیا آخر میں محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بتایا گیا کہ آپ اس کو مانیں گے، سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں تو سے چھوٹے ہیں، آدم نے بھی مانا ہے، ابا جی ابراہیم علیہ السلام، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ارے علماء کرام کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ کہتے ہیں اس لیے خیال کرے ساتھ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو یہ کہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے یہ بات ذالک اس وضاحت کے بعد اولئک هم الظالمون، قل صدق اللہ، کہہ دو اللہ تعالیٰ کو سچے نازل احکام جو اللہ نازل فرماتے ہیں اللہ سچے، تم جھوٹے ہو، قل صدق اللہ، اللہ سچے جو کچھ اس نے اتارا، اس لیے تورات کے ذریعے چیزیں، لیکن تم لوگ جھوٹے ہو۔ اذا كان لكم كذلك، جب اللہ سچ کہتا ہے تو اللہ بتاتا ہے کہ ابراہیم پر یہ چیزیں حرام نہیں کی، ابراہیم سچے تھے، تم یہودی جھوٹ بولتے ہو، ملت ابراہیم، اگر ابراہیم کو سچ سمجھتے ہو، اللہ کو سچ سمجھتے ہو تو فرماتے ہیں اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام پھر طرف اس کی مذہب تھی، حنیفا کہا ہے کہ وہ یکسو تھے، یکسو ہو کر کے شرک اور کفر سے یکسو ہو گئے، وما كان من المشرکین، کہا کہ حنیفا پر وہ مشرک نہیں تھے اور تم مشرک ہو، تم شرک بھی کرتے ہو، تم ابراہیمی کہاں، ابراہیمی تو میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم ابراہیم کو مانتے ہو تو ابراہیم کی کعبہ کا حج کیوں نہیں کرتے ہو، ایھا الہود، بیت اللہ کے حج کیوں نہیں کرتے ہو، بیت اللہ کا تو پانی کی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا حج کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام نے اس کا حج کیا ہے، یہود نے کبھی نہیں کیا۔ اب سنا ہے سیاسی طور پر اب یہ ہے کہ پچھلے سال گئے مجھے اور پتہ نہیں محمد بن سلمان تو میں نہیں کہتا، اس کو ابن سلمان کہتے ہیں، ابن سلمان ہو چکی یہودی ابھی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ یہودی پچھلے سال گئے، اس پوری تاریخ میں پچھلے سال کچھ یہودی اپنے طور پر پتہ نہیں وہاں جا کر کے گالیاں دے کر کے کیا کام خدا کے اندر وہ یہ کرنے لوگوں کے لیے ان ہمارا بیت سب سے پہلا گھر وضع للناس کی عبادت الناس، لوگوں کی عبادت کے لیے جس کی بنیاد رکھی گئی، وضع کمرہ بنیا، ان ہمارا بیت سب سے پہلا گھر، یہ بیت والے کا موصوف وضع للناس کی عبادت الناس، جس کی بنیاد لوگوں کی عبادت کے لیے رکھی گئی، یہ کیا ہے، یہ موصوف صفت اول کے لیے مضاف ہے، جو کہ ان کیسے ہو گیا، اب خبر آ گئی ان کے لیے، الذی وہ گھر ہے، الذی ثبت بمکہ، جو کہ مکے کے اندر ہے، الذی بمکہ، الذی ثبت بمکہ، ظاہر ہے الذی کا صلہ جملہ ہی ہوگا، ثبت فعل و فاعل، اور دوسرا الذی هو کائن بمکہ، وہ گھر ہے جو مکے کے اندر موجود ہے۔
اور یہ جو سبق آئے گا اس کے ذریعے سے مبارک حالات کرے گا. مبارکن ذرائع برکت والا روحانی برکت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی بھی ہر اعتبار سے اس کو برکات ہے. ایک نماز میں آپ کو لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا. بہت للعالمین اور لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ذریعہ ہے. وہ سب سے پہلا کر کہ جس لوگوں کی عبادت کے لیے جس کی بنیاد رکھی گئی وہ مکے میں آپ اس کی حج کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی لوگ. فیہ آیات بینات فیہ آیات بینات اس گھر کے اندر اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی آیات بینات کھلی نشانیاں اور اللہ تبارک و تعالی کھلی نشانیاں اور دلائل ہے. اور کھلی نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم. یہ بدل اجتماع مولانا آیات بینات سے آیات بینات موصوف صفت مل کر کے مقدم مقام ابراہیم بدل اور یہ مبتدا مؤخر فیہ ثابتات کائنات حاصلات موجودات خبر مقدم رہے گا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم اور مقدر موجود ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر کے جنہوں نے کہا اللہ کی تعمیر کی ہے. اللہ تعالیٰ کو زیارت کرا مولانا یہ یاد رکھنا. آپ آج جا کر کے اپنے آپ کو ماپیں گے تو آپ کا پاؤں آپ کے بدن کا 7واں حصہ ہوگا. فرض کرو کہ آپ کا پاؤں 1 فٹ ہے تو آپ 7 ہو جائیں. آج جیسے فارغ ہونے کے بعد آج جیسے یہاں سے فارغ ہو جاؤ تو فارغ ہونے کے بعد پھر جا کر امام انسان کا جو قدم ہوتا ہے اس کا 7واں حصہ ہوتا ہے. اب آپ جائیں گے وہاں جو پتھر آپ کو ملے گا جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑا ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر کی ہے اس کے علاوہ کعبۃ اللہ کی. وہاں پر پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشانہ موجود ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشانہ موجود ہے تو فرض کرو وہ 1 فٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام 7 فٹ. اور جب ابراہیم کی قد اس پاؤں سے معلوم ہو جاتی ہے کہ کتنی قد کی تھی جب ابراہیم کی قد معلوم ہو گئی تو اس سے خود بخود محمد رسول اللہ کی قد معلوم ہو. اس لیے کہ آپ نے فرمایا میں ابراہیم کی نشانہ ہوں اور میرے قد ابراہیم کی. اس وجہ سے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قد خود بخود آپ کو معلوم ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح. آپ کو سمجھ آ رہی ہے جا کر کے دیکھیں. کبھی کبھی رش ہوتا ہے اور کبھی یہ کہ رش نہ ہو تو آدمی آسانی سے دیکھ لے. ومن دخله كان آمنا جو اس بیت کے اندر داخل ہوگا کان آمنا سارا آمنا اس کو امن ملے گا وہ امن والا ہوگا. اس لیے امام ابن قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے قتل کر کے آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جہاں امن ملے گا. قاتل خارج ہو جو باہر اس کو قتل کیا پھر بیت اللہ کے اندر آ گیا مسجد حرام میں آ کر اس کو قتل نہیں کیا جائے. امام شافعی اللہ فرماتے ہیں پھر لوگ قتل کر کے جا کر کے بیت اللہ کے اندر بنا لیں گے. قتل کر کے بیت اللہ کے اندر بنا لیں گے. امام صاحب فرماتے ہیں بنا نہیں لیں گے. ہم اس کا کھانا پینا بند کریں گے. پیشاب کو کھانے کے لیے نکلے گا باہر تو نکلے گا نا باہر تو نکلے گا اور جیسے باہر نکلا تو پھر اس کو بول دیں گے. کچھ برابر ومن دخله كان آمنا جو اس میں داخل ہوگا کان آمنا امن ہی کچھ کو مل جائے گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا حِجُّ الْبَيْتِ. اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر نازل ہے. کون سے لوگ؟ من استطاع الیہ سبیلا جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو راستے کی کوشش اور ذات اللہ اس کے پاس ہو. من استطاع الیہ سبیلا اور سلسلہ یہ بدل ہے الناس اور یہ جار بالکل اللہ بدل جار میں خبر مقدم اور اللہ تبارک یہ بھی متعلق ہوں گے اس کے ساتھ لیلہ متعلق ہے. یہ خبر مقدم انجل بیت مبتدا مؤخر ہو گیا. خیال کرنے ٹوپی لگے اس کے سب سے بہترین ترکیب یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا آپ بدل بنائیں گے الناس وللہ اللہ کی رضا کے لیے علی الناس علی من استطاع الیہ سبیلا علی الناس علی من استطاع الیہ سبیلا جو اس بیت اللہ کا راستہ پا سکتا ہے یعنی ذات
ہے اس کے پاس ہے. اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے جو بیت اللہ کی میرے کا ہے. اس نے فرمایا جو آدمی جس کے پاس ذات العلم موجود ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو فلیمت انشاء یہودیا اور نصرانیا، چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، چونکہ حج کے مخالف اور حج کو ترک کرنے والے یہود اور نصارہ ہیں. تو پھر یہ کہ یہودی نصرانی کر کے مرے، باقی یہ کہ مسلمان اس طرح نہیں کرتے. ومن كفر أو من ترك الحج وكفر بالحج، من ترك الحج جو حج کو ترک کرے وكفر بالحج اور حج کا انکار کر دے تو فرماتے ہیں فاللہ مستغنی عنہ، اللہ اس سے مستغنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فإن اللہ غنی عن العالمین، پوری دنیا سے اللہ بے نیاز ہے. محتاج اور فقراء تم ہو، حج کے محتاج، زکوٰۃ کے، روزے کے، سب کے محتاج تم ہو، اللہ کے محتاج تم ہو، اللہ غنی ہے. ومن ترك الحج وكفر بالحج جو حج کو ترک کرے اور حج کا انکار کر دے اللہ مستغنی عنہ، اللہ اس سے مستغنی ہے. کیوں؟ فإن اللہ غنی عن العالمین، کلہم، اللہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے. اس کے بعد اللہ تبارک کر ہے کہ یہ کتاب ہے یہود و نصارہ کی کتاب ہے. اے کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو ان آیات کی جو محمد رسول اللہ کی صداقت اور دلالت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر جو آیت دلالت اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ شہید، اب اس پر اللہ گواہ ہے، تمہاری گواہی کی ضرورت بھی نہیں. الآیات التي تدل على صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی صداقت پر جو آیت دلالت کرتے ہیں اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ لما متعلق ہوا اللہ کو بلا کر تکفرون کے ساتھ. واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ تم آپ لوگ علی ما تکفرون جو کفر کرتے ہو ان آیات کی، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. لہذا یا اللہ تعالیٰ خود ان آیتوں کو جانتا ہے. اور یا اہل کتاب، اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے آپ کیوں روکتے ہیں اس کو؟ من آمن، ایمان والوں کو. لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تبغون، درحال کہ تم طلب کرتے ہو، فی سبیل، فی هذه السبیل، اس راستے کے اندر عوجاً چھیڑا پر تلاش کرتے ہو. حالانکہ چھیڑا پر اللہ کے راستے میں نہیں ہے. خوب خیال کر لینا یا اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہیں؟ من آمن، ایمان والوں جو ایمان لاتے ہیں اس کو کیوں روکتے ہو؟ لما تصدون، تصدون کی ضمیر سے آتا ہے تطلبون فیہا، فی هذه السبیل، تطلبون فیہا، اس سبیل کے اندر آپ طلب کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، عوجاً چھیڑا پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں چھیڑا پر، ادھر چھیڑا پر نہیں. وانتم شہداء، اور تم خود اس کی گواہ بھی ہو اور تم جانتے بھی ہو کہ ہم مدد کر رہے ہیں. واللہ بغافل عما تعملون، واللہ بغافل عما تصدون، جو تم لوگ کو روکتے رہتے ہو، یا عما تبتغون العوج، جو کچھ یہ ہے کہ تم عوج طرف کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں، اللہ اس کو جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کہ مسلمانوں کو کہہ رہے کہ ان سے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ڈرایا یہود کی اتباع اور پیروی بالکل نہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایمان والو اگر آپ پیروی کریں گے، اتباع کریں گے اہل کتاب کسی بھی جماعت کی، ان کی کسی بھی جماعت کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان کے بعد یہ کہ تمہیں مرتد بنا کر کے چھوڑ دیں گے. یردوکم کافرین بعد ایمانکم، یردوکم ویسے بھی یردوکم کے ساتھ متعلق یردوکم بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کی بات اس نے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ کافرین، کافرین یہ کون حدیث سے یہ کہ کافرین آگے یہود کی جن کے پاس کتابیں ہیں وہ اپنے کتاب اس وجہ سے بتاتے ہیں. بخاری کی عجیب روایت، اور عجیب بات ہے تم یہودیوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو، ان سے رائے لیتے ہو. آج تک تم نے دیکھا کسی یہودی نے تم سے کوئی مشورہ کیا؟ یہ بخاری کی روایت ہے. آپ یہود پر فرق رکھتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ کون سے یہودی کی جس نے تم سے کبھی اپنی زندگی کے کسی مسئلے میں آپ سے مشورہ طلب کیا؟ کوئی بھی نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. وکیف تکفرون، کس طرح تم انکار، وکیف تکفرون بآیات اللہ، کس طریقے سے
اللہ کیا ہے آپ کرو گے اور تترا اس طرح کو کرو گے کس حال میں اور تم تترا روایت اللہ اور حال یہ کہ قرآن میں آیت تلاوت کی جا رہی ہے وفیکم رسول اور تم نے رسول بھی اللہ کا رسول تمہیں موجود ہے وفیکم رسول ومن یعتصم نبی کی تبلیغ میں موجود ہے ومن یعتصم باللہ جو اللہ کو اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لے گا فقط ہدی الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کی جائے گی لہذا اپنا کو مضبوط پکڑ لو اور یہی صراط مستقیم ہر انسان کا اصل یہ کہ اصل منزل ہے اور ہر انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم ومن يعتصم بالله جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے گا ومن يعتصم بالله بآيات الله آیات اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا فقط ہدی ہے صراط مستقیم کی طرف یہ بھی اس کی رہنمائی ہوگی اس کے بعد بتایا مومن تقوی اختیار کرو اس قسم کے اللہ تعالیٰ کے فطروں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی ایک لے لیجیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو حق تقاته جس سے اور سے ڈرنے کا حق ہے ماں سے آدمی کم ڈرتا ہے باپ سے کچھ اس سے زیادہ ڈرتا ہے سمجھ رہے ہیں پولیس والے سے اس سے زیادہ ڈرتا ہے اور رینجر والے سے اس سے زیادہ ڈرتا ہے اور آرمی والے سے اس سے زیادہ ڈرتا ہے فرق سمجھ رہے ہیں بچھو سے بھی ڈرتا ہے سانپ سے بھی ڈرتا ہے جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی اسے ڈرنا چاہیے اللہ سے بڑھ کر اور کیا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ کے اسے اسی طرح ڈرنا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اللہ سے جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے یہ کہ اللہ سے ڈرا کرو ولا تموتن اور آپ کو موت نہ آ جائے کسی بھی حال میں الا وانتم مسلمون مگر اسلام کی حالت میں موت تو اختیاری چیز نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کو ترک نہ کرو مسجدوں قرآن ہو دین ہو مسجد ہی میں آپ کو موت آ جائے اور اگر آپ مسلمان گھر میں مر گئے تو پھر یہ دیوان کیا ہوگی وہ طرح کی شراب وہ طرح کی حالت یہ اسباب ایسے اسباب اختیار نہ کرو کہ اللہ کو جو اسلام کی منافی لا تموتن فی حال من الاموات کسی بھی حالت میں آپ کو موت آ جائے الا فی حالت اسلام کی حالت میں آپ کو موت آ جائے اور یہ تھوڑا سا فرق ہے مولانا تقویٰ کا اختیار ہوتا ہے تقویٰ کا ادراک اللہ کو کرے یعنی تقویٰ کا ادراک ان چیزوں پر جن سے بچنا ہے اور اسلام کا ادراک ان معمولات پر جو کرنا ہے اسلام میں یعنی مثلا دو چیزیں کچھ کرنے کے اور کچھ یہ کہ نہ کرنے کے تو کرنا وہ اسلام والی چیز ہے اور نہ کرنا وہ تقویٰ والی اور ایک یہ کہ تقویٰ کو عام تقویٰ کا مطلب بچنا معمولات کے ترک سے بچنا اور منہیات کے کرنے سے بچنا اس میں تقویٰ کو شامل ہو لیکن کیونکہ یہاں اسلام بھی آ گیا اور تقویٰ بھی آ گیا اس وجہ سے تھوڑا سا تفصیل کرتے ہیں اسلام کا اطلاق کرنے کی چیزوں پر جو اعمال کرنے کے اور تقویٰ ان اعمال کی وہ اعمال مراد ہے جو جن سے بچنا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سارے کے سارے ولا تفرقوا اور آپس میں تفرق نہ کر دو آپس میں تفرق انتشار نہ ہو جائے اختلاف نہ کرو تفرق نہ کرو مذکور ویسے آپ کی طرح نہیں رکھنا ایک فرقہ ہے اور ایک مذہب بھی بنا ہے تفرق اور فرقے جو بنتے ہیں وہ اللہ کو بڑا کر ادیان سے اور اعتقادیات سے وہ دین سے اور اعتقادیات سے اور مذہب جو ہے وہ فرعیات سے اس لیے شافعی مالکی حنبلی حنفی اللہ کے فضل و کرم سے نے کوشش کی اب پانچویں پہلے چار فرقے ہوتے تھے اب اللہ تعالیٰ کے عربوں نے کوشش کی پانچویں کا جعفری اور عربوں نے بھی کوشش کی انہوں نے بھی لکھا جیسے کہ کیا نام ہے آپ کے دکتور شعبہ زبیری الفقہ الاسلامی و ادلتہ ان لوگوں نے کوشش کی تاکہ شیعہ بھی تہذیب ہو جائے اور شیعوں نے بھی 4-5 سال پہلے بل منظور کرایا جیسے کہ چاروں فقہ کی منظوری ہے پاکستان میں فقہ جعفری بھی منظور کراتی آپ کو سمجھ میں یہ اب یہ لعنت آ گئی
یہ اب سے اللہ کو ہمارا کام کرنے لگے فرقے بنتے ہیں وہ اعتقادیات اور ایمانیت کے اختلاف کی وجہ سے. یہود، نصارہ، رافضی یہ فرقے، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی یہ ادیان نہیں ہے، یہ فرقے نہیں ہے، یہ مذاہب ہے. اور مذاہب اختلاف مذہب اور فرعیات کی بنیاد پر ہوتا ہے اور فرقے وہ اعتقادیت اور ایمانیات. اس لیے مقدمہ میں شامل کے اندر لکھا ہوا فإن سئلنا عن مذهبنا، اگر ہم سے پوچھا جائے ہمارے مذہب کے بارے میں فنقول تو ہم جواب دیں گے مذہبنا صواب، ہمارا مذہب درست ہے یا تبع الخطا لیکن خطا کا احتمال ہے. فإن سئلنا عن مذهبنا فإن سئلنا عن مذهبنا فنقول مذهبنا صواب یا تبع الخطا ومذهب غیرنا، اور ہمارے غیر کا مذہب شافعی، مالکی، حنبلی خطا ہے یا تبع الصواب. وإن سئلنا عن عقیدتنا، اور اگر ہم سے ہمارے عقیدت کے بارے میں پوچھا جائے فنقول عقیدتنا حق لا تحتمل الباطل، عقیدہ ہمارا حق ہے، باطل کا اس میں احتمال نہیں. وعقیدت خصمنا، اور ہمارے خصم کا عقیدہ باطل لا تحتمل الحق، حق کا اس میں کوئی احتمال نہیں. حق اور باطل اس کا اطلاق اعتقادیت اور ایمانیت پر ہوتا ہے اور خطا اور صواب کا فرعیت پر ہوتا ہے. مجھے گھر کے لوگوں سے وسیلہ نہیں ہے، کچھ بڑے بڑے اکابرین وہ بھی اس کا فرق نہیں بتاتے ہیں. افسوس اس پر کرنا چاہیے اور علامہ مات اس پر آدمی کرے. اب تو فرعیات پر بھی حق و باطل کا اطلاق ہونے لگا. فرعیات پر حق و باطل مولانا جو مسائل ہے امام شافعی کے ساتھ زور سے آپ نے آمین کہا نہیں کہا ہم آج تک تو یہ تھوڑے اس کے حق و باطل کا اختلاف، یہ ثواب اور خطا سواب کے ساتھ سین کے ساتھ نہیں، ثواب اور خطا. اس لیے آپ نے پڑھا المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد سے خطا بھی ہوتا ہے اور مجتہد کی بات صحیح رہتی ہے، یصیب ہوگی. ہو سکتا ہے کہ امام بخاری اس میں ثواب کرے اور امام شافعی اس میں خطا ہے. دوسرے کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے کہ امام شافعی وہاں پر ثواب کرو وہ مصیب ہو اور امام بخاری کو مخطی ہو. اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں اس مسئلے کے اندر ایک مسئلے کے اندر اللہ تعالیٰ کرے یہ مصیب ہو اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مخطی ہو. اور ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں کی تینوں اللہ تعالیٰ کرے کہ کیا ہے یہ خطا کرو اور امام احمد کسی مسئلے. اس لیے اجماع ہو گیا کہ الحق دائر بین الائمۃ الاربعہ، حق سے بڑا ثواب اس سے باہر نہیں. اب آ گیا ہمارے سب شیعوں نے کر دیا، انہوں نے مجبوری کرا دی کہ تجاوری کی کوئی صورت نہیں. مجھے تو چونکہ وقت نہیں اور لڑکوں میں اللہ تعالیٰ کے اس کا شوق ذوق بھی نہیں اور میں چاہتا کہ سال کے دوران شیعوں کا اصول حدیث پڑھا. شیعوں کا اصول حدیث پڑھا کہ شیعوں کا اصول حدیث کیا ہے. اگر شیعوں کے اصول حدیث سے آپ واقف ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اصول حدیث کی روشنی میں ان کی کوئی حدیث آپ کو صحیح ملے گی. یہ مجلس میری اور آپ کی امانت والی مجلس ہے. اب پرانا جو ہمارا ذخیرہ ہے وہ شیعوں کے خلاف وہ کام نہیں، اب ان کے اصول حدیث پر محنت کرو، اب ان کے اصول حدیث پر محنت کرو. سمجھیے کہ چنانچہ میرا جا رہا ہے تو مرتبہ جو ہوا نا تو میں نے نئی چیز کو میں نے پڑھا اپنے ملک کو ہندوستان والوں وہ کام کسی کام کا بھی نہیں جو ان کے خلاف ہو چکا. یا یہ جو ہمارے ساتھی جو واہ واہ والے سمجھ گیا واہ واہ، تو یہ واہ واہ والے ساتھی یہ بہت دور ہے، بالکل چار دیواری سے باہر ہے. ان کو تو کوئی ٹکرایا نہیں، اچھا سا ایرانی ٹکرایا اٹھا کر کے ادھر جا کر بھیج دیں. اس وجہ سے اب یہ عرب میں نے نظر سے سعودی میں کام کرا ان سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا کام بالکل بیکار، آپ اس وقت دیں پر اصول حدیث ان کے اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں اصول حدیث پر یہ پوچھ رہے ہیں.
واعتصموا بحبل الله جميعا. اللہ کی رسی مولانا، رسی کا کام یہ ہوتا ہے مولانا، اگر کوئی غرق ہو رہا ہے اور آپ رسی پھینکیں گے پانی میں غرق ہو رہا ہے، اس کو پکڑو گے آپ کو باہر پڑنا، آپ باہر سن گئے، رسی کو اگر نہیں پکڑ لے جائے جانا میں وہ پانی میں غرق ہوگا. تو قرآن اللہ کی رسی ہے، اللہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کو بطور کی پکڑیں گے اللہ کھینچ کر کے وہ قرآن پڑے گا، اس لیے کہ جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف نہ کرو اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو کہ اسلام ہے تمہارے اوپر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، جیسے سورہ ابراہیم کے اندر آ جائے گا. واذکروا نعمت اللہ علیکم، علیکم نعمت کے ساتھ متعلق ہے اللہ کی جو تم پر انعام ہے اس کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جبکہ آپس میں دشمن تھے. اوس اور خزرج کی 120 سال کی لڑائی تھی، ان لڑائی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ آپ نے مصورت کر دی. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، یہ اذ کنتم اعداء یہ ظرف ہے نعمت کے لیے، نہ خبر کرے یا اس سے بدل بنائیں گے. واذکروا نعمت اللہ علیکم واذکروا اذ کنتم اعداء، واذکروا اذ کنتم، اور اس مفعول به کی مقدم ہے. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها، واذکر فی الکتاب مریم، مریم مفعول به سمجھے مفعول، اور اذ انتبذت سے بدل ہے. ظاہر ہے کہ مریم کو ہٹا کے بدل اس کی جگہ پر رکھوگے، ظاہر ہے وہ بھی مفعول بنے گا. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، جبکہ آپ یہ بھی دشمن تھے آپس میں. فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت اور دوستی پیدا کر دی. فأصبحتم بنعمته إخوانا، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کے ساتھ وجہ سے آپ بھائی بن گئے. اور کنتم علی شفا حفرۃ من النار، حفرۃ کائنات من النار، اور جہنم کے گھڑے کے کنارے پر آپ تھے. شفا کا معنی کنارے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے گھڑے کے کنارے پر آپ تھے. ثابتین علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے سے اسے نجات دی. مانا یہ کہ اگر اسلام پر تمہاری موت نہ ہوتی، اسلام قبول نہ کرتے تو پھر یہ کہ آپ مرتے تو جہنم کے کنارے پر آتے، سیدھے جہنم میں چلے جاتے. لیکن اللہ نے جہنم سے بچایا وہ اسلام کے ذریعے سے، محمد رسول اللہ کی وجہ سے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ دلائل قدرت کو بیان کر دیتا ہے، کروائیں بیان قائم کذالک لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. اب ہدایت کے لیے خود اپنے لیے ہدایت کافی نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی آپ نے راستہ بنا کر دیا کہ ہدایت کو سوچے. اس لیے وَأَنْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بس چاہیے کہ تم میں سے ایسی جماعت ہو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دیتی بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف اور نیکی کا حکم دیتے ہوئے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، معروف ما حسنه الشرع، اور ما عرف حسنه شرعا، معروف ما عرف حسنه شرعا، اور نہیں ہے المنکر ما قبحه الشرع، شریعت نے اس کو کبھی قرار دیا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور نہیں ہے المنکر کرے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. اور عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل بالمعروف نہیں ہے المنکر. عمل کہتے ہیں وقول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل، والنهي هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل. سمجھتا ہے؟ اور على سبيل الاستعلاء اس وقت ہوگا امر بالمعروف جب کہ حکومت آپ کے ہاتھ میں. اس لیے طالبان کے آرڈر نماز کے جب دکان بند، سب بند، بدماشی بند، تریاک بند، ہیرو بند، بند تو بند، سب بند. کیا پٹھان جیسا مخلوق کون ہوگا؟ لیکن مفتی محمود جو وزیر اعلیٰ تھے، حکومت آ گئی تو ایسے پٹھانوں کو ٹھیک کر کے رکھا کہ واہ، ورنہ پٹھانوں سے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. تبلیغ میں کیا پٹھان، اور تبلیغ میں رات کو ساتھی اٹھا ایک ساتھی تہجد پڑھنے کے لیے، دوسرا سو رہا ہوگا سر، اس لیے اپنی نماز پڑھا کھا کھائیں گے، نماز خراب تھی، پھر اللہ ہوگا.
Terus Allah khol kena. Dan tak tahu yang firman dulu, tak tahu yang khol kena. Sekarang ada beri ni suruh kamu. Jangan. Terus orang khol soyo. Curi dengarkan उसको जरूरत है चोरी dengarkan उसको जरूरत है या उसके बाद नमाज पढ़ी खुशी के साथ आपको बड़ा एहसान है मुझे इस खास से निजात है ये मेरी नमाज देखो ये तहज्जुद कैसे कबूल नहीं होगी ये तहज्जुद अल्लाह ताला का कैसे कबूल नहीं होना जिस किस्म की उठान को दुरुस्त कर लिया मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह है ये जो हमारे साथी के भाई नवाज भाई अमर नहीं ये इल्तिमास है और अपील है अमर नहीं क्या है इल्तिमास है और ये अपील है अमर नहीं है अमर के लिए जरूरी है तो हमारा हुकूमत हाकिम हुकूमत नाफिजा के पास एक आदमी ने कहा कद्दू मुझे पसंद नहीं कद्दू नबी ने पसंद किया मुझे पसंद नहीं हज़रत इमाम यूसुफ ने फरमाया जद्दिद ईमान का खबीस व इन्ना रसूला तस्रीफ व अजरिबना व खबीस अपने ईमान को दुरुस्त कर लो तजदीद ईमान कर लो वरना अभी दरबार ने कहा था तुम्हारा सर कराना ये हुकूमतें होती चीफ जस्टिस जिसको इख्तियार हमारे चीफ जस्टिस इनका कहीं भी चलता तो आखिरी करके अमेरिका जाने के लिए कहते मस्जिद गिराओ एक आर्डर जारी करके इसलिए 20 बच्चों को उठा करके चला गया अब रिटायर्ड हो रहा था 10-15 दिन पहले उसने हुक्म दे दिया कि मस्जिद गिरा और वैसे अमेरिका का टिकट नहीं मिलता तो अमेरिका वालों ने कहा कि जो इतने वफादार है आप मस्जिदें गिरा रहे हैं और ईसाइयों की गिरजाघरों को नहीं गिरा रहे तो आप हमारे वफादार हैं या तो फौरन टिकट भेज दीजिए टिकट दिया उसने जरूर है जिसको अमेरिका का टिकट ले रहा हूँ किसी मस्जिद में बाहर करे या किसी मस्जिद में धमाका करे या कुरान पाक की तौहीद करे या किसी मौलवी को शहीद करे अमेरिका का टिकट फौरन उसको मिल जाएगा बात क्यों नहीं मिलेगा ये चीज वक्त में उम्मत ने कैसी ने खबर करने वाला उम्मत दाहियत इला खैर जो दावत है तो इसके जो खैर है वो यामूर बिल मारूफ और अमर बिल मारूफ करे और यनहौना अनिल मुनकर से रोके बोला वला तकुन कल्लज़ीना यहूद की तरह न हो जाने लगी तफर्रक़ू जो आपस में अल्लाह तबारक व तआला फिरके बन गए और मुख्तलिफ और उनके इख्तिलाफ हो गए मिन बाद मा जाअहुल बय्यिनात बय्यिनात और मुअज्जिज़ात आने के बाद इख्तिलाफों के साथ बताया औलाद लहुम अज़ाब नज़ीर यही लोग इनके लिए संगीन किस्म के अज़ाब किस किस्म का अज़ाब यौम तबयज़्ज़ु वजूह ये ज़रूर बनेगा अज़ीम के लिए संगीन अज़ाब यौम तबयज़्ज़ु वजूह जिस दिन ये बहुत से चेहरे चमकते दमकते होंगे व तस्वद्दु वजूह और क़यामत के दिन बहुत से चेहरे काले होंगे अम्मा लल्लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम और जो लोग अल्लाह को बड़ा करे जिनके चेहरे काले होंगे फयुक़ालु लहुम उनसे कहा जाएगा अकफ़रतुम बाद ईमानिकुम ईमान के बाद तुमने कुफ्र किया फज़ूक़ुल अज़ाब जब ये आने लगा काना लकुम कज़ालिका फज़ूक़ुल अज़ाब अज़ाब को चखो बिमा कुंतुम तकफुरून आपने कुफ्र के सबब से अम्मा लल्लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम मौलाना अम्मा के जवाब में फाका होना जरूरी इस्तिफ़हाम मुक़द्दम है फयुक़ालु लहुम उनसे कहा जाएगा अकफ़रतुम बाद ईमानिकुम या तुमने कुफ्र कर दिया तुम लोगों ने कुफ्र कर दिया ईमान के बाद फज़ूक़ुल अज़ाब इज़ा काना लकुम कज़ालिका जब यहूद से हुआ उनकी किताबों में था कि नबी आखिर ज़माना आएगा हम उसको मानेंगे और उसकी निगरानी में जिहाद भी करेंगे ये सब कुछ अल्लाह को वादा करेंगे इसके जब नबी आ गया तो कुफ्र कर दिया उन्होंने उसे कहा जाएगा अकफ़रतुम बाद ईमान के बाद तुमने कुफ्र कर दिया फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून वअम्मा लल्लज़ीना इब्तज़्ज़त वजूहुहुम और बाकी जिनके चेहरे चमकते दमकते होंगे फहुम काइनून फी रहमतिल्लाह अल्लाह की रहमत में जन्नत में फहुम काइनून फी रहमतिल्लाह और फी रहमतिल्लाह की खबर है लेकिन फहुम काइनून फी रहमतिल्लाह रहमतुल्लाह से बड़ा है कि जन्नत है अगले वाले जुमले इसके लिए तफसीर है हम फिहा खालिदून हमेशा इसके अंदर रहेंगे
اس سے نکلیں گے نہیں. آگے صداقت رسول کو بتا رہے دل کا آیت اللہ ہے، یہ احکام ہے اللہ کے. یہاں آیت سے بڑا احکام ہے. دل کا آیت اللہ ہے، یہ اللہ کے احکام ہے. نتلو علیکا، آپ کے سامنے ہم تلاوت کرتے ہیں بالحق ٹھیک طریقے سے. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ تعالیٰ عالمی پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں فرماتے، ارادہ بھی نہیں کرتا ظلم کا. لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یا عبادی لیکن حرام ظلم والا میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا. فلا تظالموا انفسکم، آپ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. حدیث قدسی ہے جو آپ ہر رات پڑھتے رہتے ہیں. اب اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، سمجھے. اور اگر اللہ کسی کو جہنم میں لے جائے اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ پوری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے اور مالک اپنے ملکیت میں جیسا تصرف کرے گا. اگر کوئی جہنم میں چلا بھی جاتا ہے تو وہ اللہ کی ملکیت ہے. ما سبق فی السماوات و ما سبق فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں موصول سے مبتدا ہوگا مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے. اگر ایک کسی کو جہنم میں جا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام مقدمات اللہ کے پاس جائیں گے، اچھے ہوں برے ہوں، تمام اللہ ہی کے پاس ترجع الامور، تمام امور کو یہ لوٹائے جائیں. ابھی آیت اللہ ہمارا کرے جس سے کہ تمہیں ایک جماعت ہونی چاہیے جو تبلیغ کرے، لوگ کو اللہ کو بڑا کریے کہ دعوت دے. اب یہ بتاتے ہیں آپ کا بھلا ہوا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے آپ لوگوں کو خیر امت قرار دیا گیا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، کنتم خیر امۃ، کنتم کمانا فی ازل میں اللہ کے علم میں خیر امت، تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت تو اخرجت للناس، جن کو پیدا کیا گیا لوگوں کے نفع کے لیے. یہ اخرجت للناس یہ دوسری خبر ہے، یہ صفت ہے اللہ خبر امت کے لیے، سمجھے، خیر امت کے لیے. اخرجت للناس جن کو پیدا کیا گیا لوگوں کے نفع کے لیے. تأمرون بالمعروف یہ تیسری خبر ہے، دوسری خبر تأمرون بالمعروف، آپ ہمارے معروف کریں گے اور تنہون عن المنکر اور منکر سے لوگوں کو روکیں گے. وتؤمنون بالکتاب اور کتاب، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر آپ کا ایمان ہوگا. یہ ہو گیا نہیں. ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لکان خیر لہم، تو یہ کے لیے بہتر ہوگا، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور اگر ایمان نہیں لائے تو پھر کوئی پرواہ نہیں، تو خیال کر لینا یہ خیر، اس میں تفصیل نہیں ہے. تفصیلی اعتبار سے اللہ کا بنا یاد رکھے تو کہنا بشر ہے. ایمان لائیں گے محمد رسول اللہ پر خیر ہوگا، نہیں لائیں گے تو شر والا جہنم میں جائیں گے. اب زیادہ خیر بہت ہی اچھا ہوگا، اور اگر نہیں لائیں گے تو بہت ہی اچھا نہیں ہوتے. اس لیے میں نے رکھا کہ تفصیل والا ہمارا ختم ہے، تفصیل والا ہمارا اس میں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے تین طریقوں میں سے کسی کے ساتھ نظام نہ ممکن نہ پلان کسی کے ساتھ استعمال نہیں. ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکان خیر لہم، جو کہ بہتر ہوگا. منهم المؤمنون، اہل کتاب سارے بیکار نہیں ہیں، ان میں سے کچھ مومن اور اکثر فاسقون، اکثر ہندی فاسق ہیں. اب بتاتے ہیں کہ اہل کتاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. نہیں یضروکم، اہل کتاب کو آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے، الا مگر معمولی اذیت، معمولی اذیت زبان سے ممکن رہے کہ آپ کو گالیاں دیتے رہیں گے، باقی کچھ بھی آپ کا بگاڑ نہیں سکیں گے. اب ان کے کھیلوں میں جاؤ، ان کے علاقوں میں جا کر کے خیبر میں پچھلے سال خود چلا گیا. اب تک ان کے وہ پرانے پہلا وہ باقی ہے، مالا باقی ہے، چشمے باقی ہے، اور اللہ کو بڑا کرے کہ ان کے درخت باقی ہے. عرب لوگوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور لوگوں کا خبردار ہم اپنے آبا و اجداد کی ملکیت آ کر کے تم سے لیں گے. سمجھے. اب تک کعب بن اشرف کے اس میں بھی میں کیا تھا، اللہ کو بڑا کرے جو اس کا مدر ہے، اس میں بھی ایک ہیڈر بنا ہوا تھا، یہ لومڑی کعب بن اشرف زندہ ہوتا، چلو تم کباب بنا کر کے کھاتا. سب کچھ مکی، کتنے ڈرپوک ہے یار.
اتنے ڈر ہو گئے 200-300 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینے سے، اب تک وہاں بھی نہیں لگا، چشمے ہیں، پانی ہے اور سب کچھ، کھجور ہزاروں ناخن کے دانا نظر آگ نہیں لگا، ان کے باہر سب کچھ باقی، اتنے ڈر ہو انہوں نے کہا ہمارا پھر یہ کہ چونکہ حضرت شیرانی صاحب کو پتا تھا تو کوئی علاج ہو گیا سر، اس نے فلسطین میں علاج کیا اور یہ مثال آسان حضرت جی نے علاج کر کے دے دی ہے اتنے بڑے آدمی ساتھی ہمیشہ ایک دن صراط المستقیم پڑے خیر وقتوں میں حضرت جی کو جو دھکے پڑے ہمیں بہت ایک عالم دین بہت کچھ دھکے پڑے بڑی بےعزتی ہوئی اس کی برا نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے بندے بوڑھے آدمی تھے، بس آخری دنوں میں جماعت کو پکڑنا کرتے ہیں بچہ سال محنتیں سال کے ساتھ، اب وہ ساری صلاحیت خرچ ہو رہی ہے اسرائیل کے لیے کہ بھائی فلسطین اسرائیل دلائل بلائل سے تلاش کرتا ہے کہ اسرائیل کو کچھ نہ کچھ یہ زمین میں کے لیے علاج کے لیے لن يضركم یا فعل نقصان نہیں دیں گے الا اذن مگر معمولی حیثیت، یہ اذن مفعول مطلق ہے ضرور کے لیے، اس لیے کہ ذکر ضرور ایک مفعول بھی جاتا ہے تو کم تو مفعول اول ہو گیا، مفعول ہو گیا، الا اذن یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق کیسے بنے گا؟ لن يضركم الا ضرر اذن ويقاتلكم اور وہ آپ سے لڑیں یودکم الادبار آپ سے پشت پھیر کر کے بھاگ جائیں گے جی، ثم لا ينصرون ان کی مدد بھی نہیں، جملہ استنافی ہے، یودو پر عطف نہیں، اگر ہوتا تو ثم لا ينصرون ہوتا اور تم اللہ نے اعلان گر چکا ہوتا، انہوں نے گر سوربت علیہم ذلتهم یہود پر ذلت مسلط اینا سکتو جہاں بھی ضرور یہودی مل جائے، جہاں بھی یہودی مل جائے وہ فرماتے ہیں کہ اینما سکتو یہ شرط ہے جب ہم حضور کے سکتو تو ذلیل ہو جائے، اینما سکتو اینما مجلتو یہود جہاں بھی مل جائے تو ضرور ذلیل ہو جائے، اللہ بحبل من اللہ بحبل من اللہ سے اللہ کی رسی اور لوگوں کی رسی کو یہ کہ تھام کے رکھیں تو پھر بچ جائیں گے، کیا کرنا سوری بات ہے اینما سکتو جہاں بھی مل جائے ضرور ذلیل ہو جائیں گے، اللہ متمسکین بحبل من اللہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ گئے اور لوگوں کی رسی کو مضبوط پکڑ اللہ اور لوگوں کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لائے، سمجھے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، مسلمانوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور اسلام قبول کرے تو پھر تو بچے گی، ورنہ کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، مال بھی ہوگی ان کے پاس، دولت بھی ان کے پاس ہوگی لیکن پھر بھی ذلیل ہوگی۔ ضربت علیہم ذلتهم ذلت پر یہ کہ مسلط کر دی گئی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ذلت اور لباس ہے، جیسے کہ خیمہ لگاتے ہیں اور بندر خیمہ کے اندر سوتا ہے یا بیٹھ دیتا ہے تو خیمہ اس پر محیط ہوتا ہے، گھیرے میں لے لیتا ہے، ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہر طرف سے ذلت، اور پوری دنیا کہتے ہیں کہ جی یہود کتنے خوشحال ہے، عیسائی کتنے خوشحال ہے، سمجھتا ہے یہود بھی کتنا خوشحال ہے، عیسائی کتنا خوشحال ہے، لیکن آپ پتہ نہیں کرتے کہ وہ کتنے محتاج ہے، کتا جتنا بھی مردار کھائے پھر بھی دوسرے کتے کو دیکھے گا اب ضرور کرے گا، یہی حال ہے، حالی سے بے چین ہے اور ذلیل ہے، یہ سب کچھ، اور ہمارے ذلیلوں کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہمارے جو ان سے متاثر ہے یہ بھی ذلیل ہے، ہمارے اوپر لیتے ہیں، آپ کی بہت سے ملک کے صدر اور وزیر اعظم ریٹائرڈ کیا ہے وہ ذلیل نہیں، اللہ ذلیل ہے خدا کی کرم سے ضربت علیہم ذلتهم اینما سکتو سنتو جہاں بھی مل جائیں گے ذلیل ہوں اللہ متمسکین بحبل من اللہ وحبل من اللہ سے مگر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کی رسی کو، اس کا مطلب لوگوں کے ساتھ تعلق مسلمان کو اس طرح کرو، وما هم بغافل من اللہ اور اللہ کے غصے کے ساتھ یہ لوگ ہیں، وضربت علیہم المسکنۃ اور مسکین پر مسلط کر دی گئی ہے، ذالک یہ عذاب ہمیں کو کیوں دے رہا ہے
لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله اللہ کی آیات کی انکار کرتے ويقتلون الأنبياء بغير حق اور انبیاء کو نہ قتل کرتے ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون یہ اس وجہ سے اللہ تبارک یہ ان کا کفر اور ان کا قتل یہ انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے آیت اللہ نے کہا ذالک القتل یہ قتل کیوں کرتے تھے انبیاء کی قائم بما عصوا یہ کی معصیت کی وجہ سے وکانوا یعتدون اور یہ حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے حد سے زیادہ تجاوز انہوں نے کیا ہوتا اس وجہ سے معصیت اور گناہ کی وجہ سے یہ احساس نہیں ہے کہ نبی کو قتل کر دے لیکن آگے فرمایا کہ یہود کی برائیاں ہم نے بیان کر دی لیکن سارے یہودی وہ اللہ کو بنا کر برابر نہیں ہے اب ان میں سے جو مسلمان ہو گیا وہ یہودی نہیں ہے وہ یہود پہ دیوارے ماکان کے ہیں لیسوا سواء یہ سارے یہودی برابر نہیں ہے من اہل الکتاب اہل کتاب اور یہودیوں میں سے خبر مقدم بنے گا امت قائمت ایک ایسی جماعت کی قرآن کو کھڑی رہتی ہے یتلون آیات اللہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ نے رات کی اللہ کو مدد کری اعتکاف میں وہم یسجدون اور سجدے کی حالت میں ہوتے یتلون کی زمین سے وہم یسجدون حالت ہے سجدے میں پڑے رہتے یہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اور اس کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں یؤمنون بالله والیوم الآخر اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ویسارعون بالخیرات بھلائیوں میں اور طاعات میں وہ جلد بازی کرتے ہیں مبادرت کرتے ہیں ویسارعون بالخیرات دوڑ لگاتے بھلائیوں میں اور عبادت کرنا اولئک کانوا من الصالحین یہ صالحین میں سے اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والوں کو بتاتے کوئی بھی نیکی کرو گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی وما يفعلوا من خیر جو کچھ بھی بھلائی کا کام کریں گے شر دنیا فهو لن يكفره بس اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی فهو لن يكفره یہ ناشکری اس کی نہیں کی جائے گی واللہ علیم بالمتقین اللہ تعالی یہ متقین کو جانتا ہے اس لیے کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا جو بھی متقی تقوی اور اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے گا اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا ان الذين كفروا لن تغني اموالهم ازداد المؤمنين کا ذکر ذکر ازداد المؤمنين مومنین کی ضد ان الذين كفروا لن تغني اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا جنہوں نے کفر کیا ہرگز ان کا مال اللہ کو بڑا کر ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا ولا اولادهم من کی اولاد جن اللہ کے عذاب اللہ شیئا کسی قسم کا فائدہ کو نہیں پہنچائے گا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یہ جہنم والے لوگ ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مولانا جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں اور اکرام کے لیے خرچ کرتے ہیں جہاں بھی بتاتے ہیں ایک تیار باغ ہے جیسے اس باغ پر سخت قسم کی سردی آ گئی تو اس باغ کو تباہ کر کے پتے بھی گرا دیتے ہیں باغ تباہ ہو جاتا ہے تو اسی طریقے اور اللہ تبارک کرے کہ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں لیکن کافر ہے ریاکار اور کافر ہے تو یہ جس طرح تیز اور سخت قسم کی سردی باغ کو ختم کر دیتا ہے ان کے کفر نے اور ان کے ریاکاری نے ان کے تمام ان نفقات کو اور ان کے خرچ کرنے کو جو غریبوں پر خرچ کرتے سارا کا سارا ضائع ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا جو لوگ اس دنیا میں کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال مثل اہلاک ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا کیا کرتے ہیں مثل اہلاک ما ينفقون اہلاک اور ہلاکت یا مثل ہلاک ما ينفقون في هذه الحياة اس دنیا کی زندگی میں جو مال خرچ کرتے ہیں اس مال کی ہلاکت کی مثال وہ اس طرح کائن اوپر مبتلا ہو گیا کائن اس طرح ہے کمثل ریم جیسے کہ ایک ہوا ہے فی اکثر جس میں سخت قسم کی سردی ہے یہ ہمارا مقدم رہے گا سر والا مقدم ہوگا یہ ریم کی صفت کمثل ریم جو لوگ دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی ہلاکت اور اس کا ضائع ہونا وہ
کس طریقہ بنے کمثل ریح جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہ کیا ہے کوئی ہوا ہو فیہا سر جس کے اندر سخت قسم کی سردی ہو اور آندھی ہو اصابت حرث قوم ظلموا جو کہ یہ ایسے ظالم قوم کی کھیتی پر ہو ہوا آ رہی ہو جنہوں نے اپنے ملک کو آہلکت ہو فوراً آ کر کے وہ سردی آپ نے جبھی دیکھا بلوچستان کے اندر سردیوں کے دنوں میں کوئی درد میں آپ کو کوئی پتہ نہیں ملے گا آپ خیبر پختونخوا میں یہ اللہ کو آپ کی سردی میں خشکی بھی ہوتی ہے سردیاں فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں درختوں کی پتوں کو اللہ تعالیٰ کر ختم کر دیتی ہیں آپ مزدد میں مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثل حالات ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا دنیا کی زندگی کے اندر جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی حرکت کی مثال کائن کا مثل یہ اس ہوا کی طرح ہے یہ جس کے اندر سخت قسم کی یہ سردی ہے یہ صفت ہو گیا رہی کے لیے دوسری صفت اصابت الریح اور وہ ہوا پہنچی ہر سب قوم ظلم اور صفت ہے قوم کے لیے ایسے ظالم قوم کی کھیتی کو وہ پہنچ گئی رکھا تو اس کھیتی کو اس نے ہرا کر کے چھوڑ دیا یہ ہو گیا اب آپ کہیں گے کہ ان کے اخراجات سارے ضائع ہو گئے اور میں نے کفر تمہارے اندر موجود ہے شرک اور ریا تمہارے اندر موجود ہے تو ظالم تو خود ہو تم اپنی تباہی خود کر کے یہ دوسرا بات کو بتاؤ باہر چائے پلاؤ میں 5-10 منٹ پہ آ رہا ہوں چاہو یہ بھی باہر ان کو بہت بتا یہ تو اللہ نے تو کوئی ظلم نہیں کیا ولكن انفسهم يظلمون انہوں نے اپنے اوپر خود یہ کہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے مولانا یہاں بھی خاص صدی اور کوئی قوم مراد نہیں ہے یہ ایک عام مثال ہے کسی کی مان کو اور کافر کسی زمانے میں بھی کافر اور یہ دنیا کام ہو مال خرچ کرے اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے بنا کہ کام بھی یہاں پر نہیں ہے بڑا کہ کام سمجھ ضرور اور باقی قرآن کے اندر بنا کہ کام ہم سمجھ ضرور آتا ہے ان اقوام کا ذکر ہوتا ہے ان اقوام کا تذکرہ ہوتا ہے جو اقوام دنیا میں آئے اور چلے گئے وہ صدیاں ختم ہو گئی کام ہوتا ہے وہ یہ کھانا انتہائی ہے وہ کھانا انتہائی ہے سمجھیے یہاں اس وجہ سے کام کو ذکر نہیں کیا یہ عام مثال ہے یعنی ینطبق على فی جمیع الازمان تمام زمانوں میں بھی مطلق آتا على کل قوم ہر قوم پر جو بھی کھاتے ہو کسی زمانے میں اس وجہ سے جن اقوام کا جو اقوام آئے اور ختم ہو گئے وہ صدی تو کام والوں کو سمجھ لیتے ہوں اور یہاں پر کام معلوم نہیں ہے یہ فرق ہے پیدا کرے یہ ہو گیا مولانا مسئلہ یہ آپ لوگ کو تھوڑا سا ریسٹ کرو میں بھی تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں آئے گئے مہمان شیوان آئے کچھ ایسے آپ